MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ کہاں گئے جن کے اللے تللے تھے، جن کے بڑے بڑی عمارتیں تھیں، جن کے بڑے بڑے بزنس تھے، جن کا ڈنکا بجتا تھا کہ میرے بغیر دنیا نہیں چلتی، میرے بغیر کاروبار نہیں چلے گا، میرے بغیر گھر نہیں چلے گا، میرے بغیر دنیا چوپٹ ہو جائے گی۔ دنیا قائم بھی ہے، چل رہی ہے، لیکن وہ لوگ کوئی نہیں ہیں۔ 1922 کے کوئی نہیں موجود ہیں۔ وہ 100 سالہ جنریشن کہاں گیا؟ بے آئینی ہی وہی ہوگا۔ آج 2022 ہے، اگلا 21-22 میں دیکھو کون موجود ہوگا؟ کوئی ہوگا؟ یہ ایک بڑی بڑی کھیپ، یہ بڑے بڑے ایک لاکھوں افراد کہاں جاتے ہیں؟ کہاں گم ہو جاتے ہیں؟ ان 100 سالہ زندگیوں کے لیے کتنی مکاریاں تم کرتے ہو، کتنے اللہ کی نافرمانیاں تم کرتے ہو، کتنے رسول کی نافرمانیاں تم کرتے ہو، کتنا اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی دنیا کو بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو۔ کہاں جاؤ گے؟ سب ختم ہو کے رہ جائے گا، کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ 100 سالہ جنریشن میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، بلکہ 100 سالہ نہیں، 70-80 سالہ کہنا چاہیے۔ جنریشن بدلتا چلا جا رہا ہے اور نسلیں ختم ہو کے جاتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں عبرت نہیں آتی۔ اتباع وہ لفظ ہے جو صرف رسول کے لیے استعمال ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، یہ بیوٹی ہے عربی کی۔ اتباع جو ہے رسول کے لیے ہوتی ہے، اتباع اللہ نعوذ باللہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لفظ اتباع اللہ کے لیے نہیں، اطاعت اللہ کے لیے بھی، رسول کے لیے بھی، لیکن اتباع صرف رسول کے لیے ہوگا۔ اتباع کا مطلب ہے جہاں جیسے قدم پڑے اسی قدم کے پیچھے تم قدم رکھو۔ گویا کہ رب العالمین کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اور اس کے پیچھے چل بھی نہیں سکتے، تو رب العالمین کی اتباع ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول کی اتباع کا مطلب ہے حرکت جنبش، اخلاق میں، عادات میں، اطوار میں، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، حتیٰ کہ ازدواجی زندگی میں جو بھی ہو، اللہ کے رسول نے جو کیا وہ کرو۔ ذرا غور کرو، ہم اتباع میں کہاں ہیں؟ ہم تو اتباع صرف کھانوں میں نظر آتی ہے۔ میٹھا کھانا سنت ہے، کھاؤ۔ میلاد النبی کا کھانا کھاؤ۔ ہاں، دعوتیں اڑانے میں ہمیں دراصل سنتیں تو نظر آ جاتی ہیں، لیکن داڑھی رکھنے میں سنت نظر نہیں آتی، اتباع رسول میں سنت نظر نہیں آتی۔ اپنے کپڑے دیکھو، اپنا لباس دیکھو، اپنا چلن دیکھو، اپنا عادات دیکھو، اپنے اطوار دیکھو، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، معاملات، گھریلو زندگی، کسی میں آپ کو اتباع پتہ ہی نہیں ہے تو کریں گے اتباع کیا؟ سنتیں ہی معلوم نہیں ہیں کہ کیسے سونا ہے، دعائیں کیا ہیں۔ اللہ کے رسول باوضو سویا کرتے تھے، بیٹھے ہوئے کتنے افراد ہیں جو باوضو سوتے ہیں؟ حالانکہ باوضو سونے کی اتنی بڑی اہمیت ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک فرشتہ پوری رات حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے جو باوضو سوتا ہے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ باوضو سویا کرتے تھے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو وضو کے ساتھ سوتے ہیں؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفقه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت
فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو میں ذکر کرتا آ رہا ہوں۔ آج بھی ایک بالکل ہی انوکھا عنوان جو کہ آنے والے عموماً جان چکے ہوں گے، لیکن میں وضاحت آخری میں کروں گا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ آیت سورہ اعراف کے ابتدائی آیات میں سے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اور ان کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو خطاب کیا ہے، اور رسول کہنے والا ہے۔ فرمایا کہ قل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم، دیکھو میں اللہ تبارک و تعالی کا رسول بن کے آیا ہوں تمہاری طرف۔ کون سا اللہ؟ وہ پروردگار کون ہے؟ اس کی بادشاہت کیسی ہے؟ اس کی قہاریت و جباریت کیسی ہے؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، میں تم تمام کی طرف رسول بن کے آیا ہوں اس اللہ کی طرف سے جو کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے۔ ہاں، زمین اور آسمان کا ملک رکھنے والا بادشاہ ہے کل، مختار کل کی طرف سے میں رسول بن کے آیا ہوں۔ جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ کون سا رب ہے جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا تنہا خالق اور مالک ہے، اس کے اختیار سے باہر ذرہ بر چیز نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، وہی ہے رب جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ، رکوع، قومہ اور نظر، نیاز، محبت، ڈر، کوئی مراسم عبودیت جائز نہیں ہے۔ وہی مارتا بھی ہے، وہی جلاتا ہے، مارنے کا کل اختیار بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اور اسی کے پاس عدم سے وجود میں بخشنے کا کلی اختیار ہے۔ یہ میرا اللہ ہے جس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا۔ یا رب، ذرا وزن دیکھیے عبارت کے اندر، اور کس کی طرف سے آیا ہوں اس حیثیت سے آپ ذرا آنکھیں کھول کر، ذہن کو کھول کر سنیے۔ بندہ کوئی آتا ہے، خواہ وہ کیسے بھی ہو، دبلا پتلا کیوں نہ ہو، کمزور سا دکھائی دینے والا کیوں نہ ہو،
اور اس کے ایٹیٹیوڈ، اس کے کیریکٹر کیسے نظر نہ آتے ہوں، لیکن جب بندہ کہے کہ میں فلاں کی طرف سے آیا ہوں تو پھر بات میں بڑی وزن پیدا ہو جاتی ہے. لوگ ڈرنے، معمولی سا آپ کے پاس یوں سمجھیے کہ ایک پیسے والا ہے اور کوئی آ کے کہے کہ میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے آیا ہوں، خواہ وہ چھوٹا موٹا کوئی دکھنے والا کیوں نہ ہو، وہ دراصل اپنے حیثیت سے کمزور نظر آنے والا کیوں نہ ہو، کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، اگر وہ آ کے کہے کہ دیکھو میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے آیا ہوں، پھر اس کے بعد بڑوں کی گھگی بند ہو جاتی ہے، بڑے خاموشی کا دورہ پڑ جاتا ہے، تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. اب اس کے بعد اس کے خزانے ہوں، اس کے بینک بیلنس ہوں، اس کے چھپا کے رکھے گئے کیا مال ہوں، سب اٹھا کے سامنے رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ بندہ گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے آیا تو اس کا الگ مرتبہ، سینٹرل کی طرف سے آیا تو اس کا الگ مرتبہ. ارے ہم کچھ نہیں کر سکتے صاحب، یہ تو کیا ہے، اسٹیٹ کا معاملہ نہیں ہے، میرے ہاتھ تو اسٹیٹ میں چلتے ہیں، لیکن یہ سینٹرل کا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو آئے دن نظر آئے گا کہ کس طرح لوگ آنے والوں کی طرف سے ڈرتے ہیں. کوئی آنے والا جب آنے والے کی طرف سے بتاتا ہے میں فلاں سے آیا ہوں، پھر تو انسان اسی کے مطابق اس کا سلوک کرتا ہے اور اسی کے مطابق اس سے ڈرتا ہے، اسی کے مطابق اس کے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں. تو یہاں رب نے خود اللہ کے رسول سے کہلوایا، یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں. اس آیت میں ذرا غور کیجئے آپ، قل، اے اللہ کے رسول آپ بھی کہیے. اب آپ کیا کہنا ہے؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. دیکھو لوگو، میں رسول بن کے آیا ہوں تمام انسانوں کی طرف. کون ہے وہ؟ کس کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں؟ رسول کا مطلب کیا ہے؟ لغوی معنی ہے بھیجا ہوا. ہاں، میں کس کی طرف سے بھیجا ہوا بن کے آیا ہوں، کس کی طرف سے پیغمبر بن کے آیا ہوں، کس کی طرف سے پیامبر بن کے آیا ہوں، یہ تمام معنی اس کے اندر ہے. ہاں، الذی لہ ملک السماوات والارض. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ وہ آسمان و زمین کا اکیلا بادشاہ ہے. ملک السماوات والارض، پورے آسمان اور پورے زمینوں کا تنہا بادشاہ، تنہا ملکیت رکھنے والا. کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی مشیر نہیں ہے، کوئی اس پہ حکم چلانے والا نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہ تمام کا تمام تنہا خالق اور مالک وہ رب ہے جس کی طرف سے میں رسول بن کے آیا ہوں. اور اس کے علاوہ اس کی سب سے اہم ترین صفت کیا ہے اور اس کے لیے دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا ہو. دیکھو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ سر جو اللہ نے اونچا دیا، پیشانی اوپر رکھی، یہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے زندگی بھر، خواہ تمہیں کچھ بھی ہو جائے. یہ صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے. معبود کے اعتبار سے کوئی دنیا میں نہیں ہے معبود. عبادت کے لائق صرف وہی ہے. کیوں ہے جی؟ یحیی و یمیت، کیونکہ وہی مارتا ہے، وہی عدم سے وجود بخشا ہے. تم کچھ نہیں تھے، کہاں تھے تم 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے؟ کون تھے تم؟ تمہارا جاننے والا کون تھا؟ کوئی نہیں. اللہ نے عدم سے تمہیں وجود میں بخشا اور تمہیں مارتا بھی ہے وہی ہے. ابھی 50 سال آگے چلے جاؤ، کون بچے گا ہم میں سے؟ کوئی ہوگا؟ اکا دکا کوئی بچے گا. اچھا 100 سال آگے چلے جاؤ، جنریشن بالکل تبدیل ہو چکی ہوگی، کوئی یہاں بیٹھنے والا موجود نہیں ہوگا. کہاں گئے؟ پیچھے چلے جاؤ، یہاں سے 100 سال پیچھے چلے جاؤ. ہاں، 2022 میں بات کر رہا ہوں. 1922 میں جاؤ، بتاؤ مجھے 19 میں 22 جو پیدا ہو کے ہے، کوئی اس میں بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی اس میں ہے؟ 1922 میں جو پیدا ہوا وہ کون ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ جو آبادی اتنی بڑی تھی اس وقت بھی 1922 کا کوئی آج نہیں ہے. ہاں، کوئی ہوگا 1924-30 کا تو کم از کم، 22 کا کوئی نہیں ہوگا. 100 سال بہت کم جیتا ہے. اکا دکا کوئی جیے تو جیے. میں پوچھتا ہوں، یہ تمہارے لیے عبرت کی نشانی نہیں ہے کیا؟ 100 سال میں پورا جنریشن غائب، کروڑوں کے انسان غائب. کہاں جی گئے؟ کہاں گئے؟
جن کے اللے تللے تھے، جن کے بڑے بڑی عمارتیں تھیں، جن کے بڑے بڑے بزنس تھے، جن کا ڈنکا بجتا تھا کہ میرے بغیر دنیا نہیں چلتی، میرے بغیر کاروبار نہیں چلے گا، میرے بغیر گھر نہیں چلے گا، میرے بغیر دنیا چوپٹ ہو جائے گی۔ دنیا قائم بھی ہے، چل رہی ہے، لیکن وہ لوگ کوئی نہیں ہیں۔ 1922 کے کوئی نہیں موجود ہیں۔ وہ 100 سالہ جنریشن کہاں گیا؟ بے عینی ہی وہی ہوگا۔ آج 2022 ہے، اگلا 21-22 میں دیکھو کون موجود ہوگا؟ کوئی ہوگا؟ یہ ایک بڑی بڑی کھیپ، یہ بڑے بڑے ایک لاکھوں افراد کہاں جاتے ہیں؟ کہاں گم ہو جاتے ہیں؟ ان 100 سالہ زندگیوں کے لیے کتنی مکاریاں تم کرتے ہو، کتنے اللہ کی نافرمانیاں تم کرتے ہو، کتنے رسول کی نافرمانیاں تم کرتے ہو، کتنا اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی دنیا کو بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو۔ کہاں جاؤ گے؟ سب ختم ہو کے رہ جائے گا، کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ 100 سالہ جنریشن میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، بلکہ 100 سالہ نہیں، 70-80 سالہ کہنا چاہیے۔ جنریشن بدلتا چلا جا رہا ہے اور نسلیں ختم ہو کے جاتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں عبرت نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، وہ اللہ وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی مارتا بھی ہے، وہی جلاتا ہے۔ اب پیغام کیا ہے؟ پہلے بتا دیا، پورے انسانوں کی طرف رسول بن کے آیا۔ نمبر 2 بتایا، اس رب العالمین کی طرف رسول بن کے آیا ہوں جو کون ہے؟ اس کائنات کا تنہا بادشاہ ہے۔ تیسرا بتایا، عبادت صرف اس کی ہونی چاہیے۔ چوتھا بتایا، اس واسطے کہ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے۔ اب دراصل مدعا، اب دراصل مقصود بات کہی جا رہی ہے۔ اب کرنا کیا ہے تمہیں؟ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ ورسولہ وکلماتہ۔ دیکھو، اب پیغام یہ ہے کہ اس رسول پر تم ایمان لاؤ۔ پہلی چیز پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا پیغام، یا مختصر یوں کہہ لیجئے کہ سیرت رسول کا پیغام مسلمانوں کے نام، یہ میرا عنوان ہے۔ ابھی میں عنوان کی طرف آ گیا۔ عنوان سے پہلے میں نے تمہید باندھی تاکہ ذہنوں میں بات بیٹھ جائے۔ اب ٹھیٹ عنوان کی طرف، اب دیکھیے خطاب، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی۔ دیکھو، اب ایمان لاؤ تم اس رسول امی پر۔ امی ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، دوسروں کے لیے عیب ہے۔ اللہ کے رسول کے لیے شان ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایسا کلام پیش کیا جو ہر پڑھا لکھا، بلکہ کیا ہے، سب سے بہتر اپنے آپ کو عرب کہنے والے بھی اس چیلنج کو توڑ نہ سکے، اس جیسی کتاب نہ لا سکے۔ تو اب خطاب عام ہے، آمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ۔ 2 باتیں ہیں۔ رسول کا پیغام اب کیا ہے ہمارے لیے؟ 2 باتوں پر بہت اہم ترین پیغام ہے۔ میں نے اسی واسطے کہا تھا کہ پہلے ٹکڑے پر ہم پہلے سے موجود ہیں۔ آمنوا باللہ، آج کون ہے جو ان بیٹھے ہوئے میں، کیونکہ مسجد آیا ہوا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی دوسرا ہے، پورے مسلمان آئے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور مسلمان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں۔ کوئی انکاری ہے اس میں؟ کوئی نہیں ہے انکاری۔ تو پہلا جو جملہ ہے آمنوا باللہ، وہ ہو گیا، ہم ایمان لائے۔ اور کس پر؟ ورسولہ النبی الامی، نبی امی پر، محمد الرسول اللہ کلمے کا جز ہے، وہ بھی ہم نے ایمان لایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مان چکے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ یؤمن باللہ وکلماتہ، ایمان لائیں اللہ پر بھی اور اس کے کلمے پر بھی۔ اس میں ہم کتنے پختہ ہیں؟ ہم کو پتہ بھی ہے یہاں کلمے سے مراد کیا ہے؟ ہاں جی، دیکھو، یہ خطاب عام ہے جو کتاب خاص کی طرف پلٹ چکا ہے۔ پہلے عام تھا،
پھر فآمنوا باللہ ورسولہ میں خاص کر دیا گیا، اب مسلمان ہی اندر آ سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس نبی پر ایمان لاؤ، اس رسول پر ایمان لاؤ، پھر اس کے بعد ایمان لاؤ اس کلمے پر بھی جو رسول لایا ہے۔ کون سا؟ قرآن۔ پیغام عام کے بعد پیغام خاص ہمیں دیا جا رہا ہے، مسلمانوں تم امتی اسی وقت بنو گے جب تک کہ تم قرآن کے ایک ایک کلمے پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ آمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ۔ خالی قرآن پر چلے گا؟ نہیں۔ دوسرا پیغام عام خواص کی طرف کیا ہے؟ اس کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ ہے اصل پیغام مسلمانوں کے نام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام کھلے عام دے دیا اللہ کی طرف سے۔ وہ بھی اللہ کہتا ہے کہ میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے۔ لوگوں سنو، اب تم پر دو کام واجب ہیں، فرض ہیں، اس کے بغیر تم مسلمان نہیں ہوگے۔ ایک، مجھ پر ایمان لاؤ، میرے لائے ہوئے کتاب یعنی اللہ کے کتاب پر ایمان لاؤ، اور میری اتباع کرو۔ اتباع وہ لفظ ہے جو صرف رسول کے لیے استعمال ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، یہ بیوٹی ہے عربی کی۔ اتباع جو ہے رسول کے لیے ہوتی ہے، اتباع اللہ نعوذ باللہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لفظ اتباع اللہ کے لیے نہیں، اطاعت اللہ کے لیے بھی رسول کے لیے بھی، لیکن اتباع صرف رسول کے لیے ہوگا۔ اتباع کا مطلب ہے جہاں جیسے قدم پڑے اسی قدم کے پیچھے تم قدم رکھو۔ گویا کہ رب العالمین کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اور اس کے پیچھے چل بھی نہیں سکتے، تو رب العالمین کی اتباع ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول کی اتباع کا مطلب ہے حرکت، جنبش، اخلاق میں، عادات میں، اطوار میں، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، حتیٰ کہ ازدواجی زندگی میں جو بھی ہو، اللہ کے رسول نے جو کیا وہ کرو، بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جیسے آ گئی حدیث، مانتے چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، ایسے ہی کرو۔ کھانے میں ایسا کھایا، وہی پسند ہے۔ پینے میں ایسا پیا، وہی پسند ہے۔ پہننے میں ایسا پہنا، وہی پسند ہے۔ سونے میں ایسا سونا اختیار کیا، یہی پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اس پر آگے بڑھ کے اس سوال سے بہت ہی دور کہ یہ واجب، سنت، فرض، نفل نہیں، بلکہ مکمل اتباع، یہ مقصود ہے۔ ہاں، اور بات ہے کہ بعد میں واجب، سنت، نفل اس طرح کے تقسیمات سہولت کے اعتبار سے آپ کو پیش کر دیے گئے، لیکن اصل معاملہ دعوت مسلمانوں کو کیا ہے؟ آنکھ بند کر کے اتباع کرو، اور اتباع ہوتی ہے اطاعت اور محبت جمع ہو جائے ایک ساتھ تو وہ اتباع ہے۔ آج جو کچھ بھی نوجوان پاگل بن کے پھر رہے ہیں نا جی، فلاں سین میں اس نے ایسا ایکشن کیا، فلاں پھٹے کپڑے پہنا، یہ بھی پہن لیتا، فلاں اس طرح کی بنین، یہ بھی وہی، فلاں اس طرح کے بال، یہ بھی وہی، ہاں گھونسلے کی طرح رکھ لیا، ادھر بھی شاٹ ادھر بھی شاٹ، کیا ہے؟ کر لیا، حالانکہ کسی ہیرو نے تمہیں نہیں کہا کہ تم ایسے رکھو۔ تو یہ اصل میں کیا ہے معلوم؟ یہی ہے وہ اتباع، بغیر کہے جو دیکھے وہ اپنانا۔ ہم نے غیروں کے اعتبار سے تو اتباع کو پکڑ لیا۔ سنی ایکٹرز فحاشی اور یعنی میں جو آگے ہیں، ہماری نوجوان لڑکیاں، ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان کیا ہیں بھائی، یہ سب کیا ہیں؟ اس طرح کی اتباع میں اندھادھن لگے ہوئے ہیں کہ جو فلم آئی اس میں جو ایکٹر جیسے کیا ویسے ہی کرنا ہے۔ چلتے پھرتے کھاتے پیتے وہ ایکشن دیکھیے، وہ گنگنانا دیکھیے، وہ گانے گانا دیکھیے، کوئی اوپر سے نیچے گرا، گر گیا۔ وہ زمانے میں ایک مرتبہ کیا ہے، وہ پھر پھر کے نیچے گرتا تھا، بچے کتنے لوگ کے ہیں جو نیچے گر گئے پھر پھر کے دیکھ کے۔
ہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو دکھایا جاتا وہ کرنے کی کوشش کرتے. اس میں کتنے لوگ مرے ہیں لیکن پھر بھی عقل نہیں آتی, لیکن کرتے جاتے ہیں. یہی حال اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ہونا چاہیے. اسی کا حکم تھا کہ تم اتباع کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ مت دیکھو کہ کیا فرض ہے, کیا نفل ہے, کیا سنت ہے, جو دیکھو وہ کرو. یہ اتباع ہے. یہی پیغام ہمیں دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کی جوتی پہ گندگی لگی ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے جوتی نکالی, پچھلے تمام صحابہ نے جوتی نکال دی. اللہ کے رسول نماز ختم کیے, وہ جوتی نکالنے کی جو آواز تھی وہ سنائی دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آوازیں تھی نماز میں؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے جوتی اتاری. فرمایا کہ کیوں اتاری؟ کہا کہ آپ نے اتاری. کہا کہ وہ میرے لیے ہے, جبرائیل نے مجھے بتایا تھا کہ میری جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے, وہ تمہارے لیے نہیں ہے. لیکن ہمیں کیا فرق پڑتا؟ اللہ کے رسول آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ جوتی اتارے, ہم نے اتار دی. یہ اتباع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کنویں کے مڈھیر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, اور اوپر کی یہ بٹن لگی ہوئی نہیں تھی بلکہ سینہ کچھ کشادہ کھلا ہوا تھا. ایک صحابی اسی حالت میں ایمان لانے کے لیے آئے. عبداللہ ابن قشیر کہتے ہیں کہ میں نے اس صحابی کو دیکھا, زندگی بھر کبھی انہوں نے سینے کی یہ بٹن نہیں لگائی. میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا, میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ اپنی قمیص کی یہ اوپر کی بٹن لگائے ہوئے ہیں, تو کیوں آپ ہمیشہ سینہ کھلا رکھتے ہیں؟ کہا کہ بیٹے میں نے صرف اور صرف زندگی میں ایک ہی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, اور میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے کی بٹن لگائے ہوئے نہیں تھے اور تھوڑا سا سینہ کھلا ہوا تھا. بس وہی زندگی بھر میں اپناؤں گا, حتیٰ کہ میری موت آئے تو بھی اس حالت میں آئے کہ میں اسی حالت میں رہوں جیسے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یہ ہے اتباع. کہے نہیں تھے حضرت عثمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صلح حدیبیہ کے موقع پر. 1400 مسلمان ہیں, عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور یہ مشرکین مکہ آڑے آئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو. صلح صفائی کے لیے بات چیت چلی, یہاں تک کہ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عثمان بالکل صحیح تر آدمی ہے قریش سے بات کرنے کے لیے, آپ ان کو بھیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیج دیا. حضرت عثمان اندر داخل ہوئے, بہت سالوں بعد حرم میں داخل ہوئے ہیں, بہت سالوں بعد حرم میں داخل ہوئے ہیں. تقریباً ہجری کر کے آنے کے بعد 6 سالہ عرصہ تو ہو چکا ہے جہاں حرم نصیب نہیں ہوا. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جو ایک مرتبہ حرم جاتا ہے, خواہ وہ عمرے کے لیے خواہ وہ حج کے لیے, لیکن جو نہیں جاتا ہے, جو جا کے آتا ہے, جو جا کے آتا ہے وہ نہیں جانے سے زیادہ پھر تمنا دل میں رکھتا ہے کہ وہ جا کے آئے. ایک بار دیکھ لینے سے محبت بڑھ جاتی ہے حرم کی. کعبۃ اللہ کو دیکھ لینے سے دلی تمنا اور بڑھ جاتی ہے, حرص اور بڑھ جاتی ہے, محبت اور بڑھ جاتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ کاش اگلی دفعہ مجھے ملے, اگلی دفعہ مجھے ملے, اگلی دفعہ پھر میں جاؤں. جو نہیں جاتے ہیں مکمل زندگی, ان کے اندر تڑپ کم ہوتی ہے. جو جاتے ہیں ان کے اندر تڑپ زیادہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی موقع ملے کہ میں پھر جاؤں کعبۃ اللہ دیکھوں, پھر میں جاؤں وہاں پر نماز پڑھوں. یہ تو وہ صحابہ تھے جو حرم بالکل کعبۃ اللہ کے قریب زندگی گزارتے تھے, جن کی زندگی کا شروعات کعبۃ اللہ میں نماز سے شروع ہوتا تھا, اور وہاں عمرہ اور حج وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے. وہ صحابہ جو مکی زندگی میں مکے کے اندر بودباش اختیار کی اور وہیں رہنے لگے, وہیں کے تھے, لیکن انہیں کیا ہے قدرت کی اس طرح کے معاملات کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑی, اور ہجرت کر کے وہ مدینہ پہنچے. 1 ہجری گزرا, 2 گزرا, 3, 4, 5, 6 گزر گیا. 6 سالہ عرصہ وہ حرم کعبۃ اللہ کی نظر نہ پڑی, یہاں تک کہ وہ اس وقت اندر داخل ہوئے. دل کیسے مچل رہا ہوگا کہ ہمیں کوئی موقع مل جائے, ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر لیں یا کعبۃ اللہ کے لیے کیا ہے بوسہ دے لیں.
لیں۔ ایسے وقت میں حضرت عثمان اندر داخل ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ طواف کرنا چاہیں یا عمرہ کرنا چاہیں، کیونکہ بڑی عزت ہوتی ہے قریش میں بھی حضرت عثمان کی، صلح صفائی کے لیے آتے ہیں، لیکن صلح صفائی کی بات سے پہلے حضرت عثمان سے مشرکین کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ دراصل عمرہ یا طواف کر لیں، ہم آپ کو اجازت دیں گے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں واللہ تم نے عجیب بات کہی، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے باہر ٹھہرا رکھا ہے حدیبیہ میں، اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں عمرہ یا طواف کر لوں۔ اللہ کی قسم میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر رہیں اور میں طواف کر لوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہ دو، تب تک میں یہاں طواف کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کون روکا تھا؟ یہ محبت ہے، یہ اتباع ہے۔ اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا کہ عثمان تجھے اگر مل جائے موقع تبھی بھی تو طواف نہ کرنا، یہ نہیں کہا تھا، لیکن محبت رسول میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے موقع ملا لیکن میں نہیں کروں گا جب تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم موقع نہ دو۔ ادھر یہی حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان کے ساتھ تعلق تھا۔ افواہ اڑی کہ لوگ حضرت عثمان کو قتل کر دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے ہاتھ پھیلایا، کہا کہ عثمان کے لیے جو موت ہوئی ہے اس موت کا مقابلہ کرنے کے لیے تم سب اپنے اپنے شہادت کی تمنا میں بیعت کرو۔ تو تمام صحابہ بیعت کیے کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی جس کا ذکر قرآن میں رکھا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان بندوں سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عن المؤمنین، ان مومنین سے اللہ راضی ہو گیا۔ کون سے؟ وہ مومنین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کر رہے تھے، وہ درخت کے نیچے، وہاں ایک درخت تھا، وہ درخت کے نیچے ٹیک لگا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیا ہے، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تو یہ اتباع ہے، یہ محبتیں ہیں، اسی کا ہمیں حکم ملا۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس بیان کر رہے تھے، کئی باتوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ حرام ہے، کئی باتوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ جائز ہے۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ آپ وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو کتاب اللہ میں ہم کہیں نہیں پاتے، کتاب اللہ میں ہم کہیں نہیں پاتے۔ کہا کہ تم بھی کیا بات کرتے ہو، کیا کتاب اللہ میں تم یہ بات نہیں پاتے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک وہ بڑا زبردست پکڑنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا صرف کتاب اللہ کا نعرہ غلط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا اس پر چلنا بھی انتہائی ضروری ہے، خواہ وہ کتاب اللہ میں نہ ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں آیا۔ احادیث بیان کرنے والے صحابہ ہیں اور صحابہ سے تابعین ہیں، تابعین سے تابع التابعین ہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حکم، ایک ایک حرکت ہمیں قیامت تک کے لیے حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہو گیا۔ حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کبھی کبھی کہتے کہ کدو کا شوربہ بناؤ، اور وہاں سے کدو کے ٹکڑوں کو ٹٹول کے کھایا کرتے تھے۔ پوچھا گیا آپ کو کدو بہت زیادہ پسند ہے؟ کہا کہ اللہ کی قسم مجھے نہ اس سے لگاؤ ہے نہ مجھے یہ پسند تھا، لیکن میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت گیا۔ ایک درزی نے دعوت دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریب امیر نہیں دیکھتے تھے، دعوت دیتے تو قبول کرتے تھے، بلکہ غریبوں کے گھر جایا کرتے تھے۔ وہ بھی غریب بندہ تھا، گوشت وغیرہ رکھنے کی سکت نہیں تھی، وہ کدو کا شوربہ بنایا تھا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا. میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کدو میں سے، اس شوربے میں سے کدو کو ٹٹول کے نکال کے کھا رہے ہیں. اس وقت سے اللہ کی قسم مجھے نہ کدو اس سے پہلے پسند تھا نہ مزیدار تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تو پھر میں اس دن سے لے کر آج تک صرف اس محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کدو کا شوربہ خود بناتا ہوں، یا نہیں تو جہاں بنتا ہے وہاں میں بھی بالکل اسی طرح اللہ کے رسول جیسے ڈھونڈ کے کھاتے تھے ویسے میں بھی ڈھونڈ کے کھایا کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حج جاتے ہیں یا عمرہ جاتے ہیں، کس کس میں اتباع ہے دیکھو. حج جاتے ہیں یا عمرہ جاتے ہیں تو ایک خاص جگہ پر رفع حاجت کو جاتے ہیں، شاگرد ساتھ میں ہیں، وہ پوچھتے ہیں یا استاد آپ کو ہمیشہ سفر میں یہی رفع حاجت پیش آتی ہے یا کوئی اور غرض بھی ہے کہ آپ رفع حاجت کو اسی جگہ برابر ٹھہرا کرتے ہیں؟ کہا کہ اللہ کی قسم مجھے رفع حاجت تو نہیں آتی، لیکن میں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں تھا عمرے کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول اس جگہ رفع حاجت کے لیے گئے تو میں بھی اتباع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہ مجھے ضرورت پیش آئے یا نہ آئے میں پھر وہاں جا کے آتا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کرتے دیکھا. یار اب کس معاملے میں رفع، کس معاملے میں اتباع؟ دیکھو رفع حاجت ایک معمولی ٹوائلٹ جانا، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ یہاں ٹھہرا کرتے تھے، مجھے آئے یا نہ آئے ضرورت میں بھی ٹھہرتا ہوں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو. حضرت ابو بکر صدیق کا آخری دن ہے، شدید ترین بخار ہے، ایک مرتبہ ٹھنڈے پانی میں نہا لیا تھا، وہاں سے بخار شروع ہو گئی اور وہ بخار موت کا پیغام لے آئی. اتنی شدت سے بخار تھی کہ کچھ احساس ہو گیا تھا کہ یہ میرے آخری دن ہیں. ایسے ہی اماں عائشہ کو بلایا جو ان کی اپنی بیٹی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. کہا کہ عائشہ ذرا بتاؤ میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی؟ فرمایا ابا جان آپ کو یاد نہیں، وہ پیر کا دن تھا. یہ صبح بات ہو رہی ہے، صبح بات ہو رہی ہے. صدیق اکبر نے پوچھا وفات رسول کس دن؟ کہا کہ ابا جان وہ پیر کا دن تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اتباع میں دیکھو، محبت میں دیکھو. صدیق اکبر نے کہا کہ بیٹی مجھے بھی شدید ترین خواہش ہے کہ آج کیا دن ہے؟ فرمایا کہ آج بھی پیر کا دن ہے. تو مجھے شدید ترین خواہش ہے کہ اللہ مجھے اسی دن بلا لے جس دن اپنے حبیب کو بلایا. بس یہ جملہ نکلنا تھا کہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوا. یہاں تک کہ رات گہری نہیں ہوئی، ابھی مغرب ہی کا وقت تھا، اس سے پہلے صدیق اکبر نے وفات پائی. وفات پانے میں بھی دیکھو اتباع رسول کیسا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول نے پیر کے دن دراصل وفات پائی، میری بھی خواہش ہے کہ میں پیر کے دن وفات پا جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خط لکھا تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول خط پہ مہر ہوتی ہے، سیل ہوتی ہے، مہر کے بغیر بادشاہ خط نہیں لیا کرتے. تو اللہ کے رسول نے ایک چاندی کی انگوٹی بنائی جس میں سیل تھی، مہر تھی، اور جس میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور اللہ اوپر تھا، رسول درمیان میں تھا، نیچے محمد تھا. اس سیل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی جمعہ کے دوران خطبے میں بھی پہن کے آ جاتے تھے. چاندی کی انگوٹھی ایک مرتبہ سب سے پہلے پہن کے آئے تو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ہے. تو اگلے جمعے جب دیکھا تو سب کے سب انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول
آپ نے پہنا ہے ہم نے پہنا ہے، بس آپ جو کرتے ہیں ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا، اصل میں مہر کے لیے، اصل میں ایک ضرورت کے لیے پہنا ہوں تاکہ بادشاہوں کے نام خطوط لکھوں تو اس میں یہ مہر دراصل استعمال کی جائے، ورنہ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ یہاں تک فرمانے کے بعد اصحاب رسول اللہ کو روکا اور فرمایا کہ یہ چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ضرورتاً ہے۔ تو یہ اتباع تھی، اللہ کے رسول کہیں یا نہ کہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا صحابہ کو محبوب تھی۔ جیسے کرتے ہیں بغیر پوچھے کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کو کبھی کبھار روکنا پڑتا ہے کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، ہمیں معلوم ہے دن کا روزہ ہوتا ہے، لیکن نبی کے لیے جائز تھا کہ وہ رات کا بھی روزہ رکھے، جسے صوم وصال کہتے ہیں، بغیر توڑے، بغیر افطار کیے، صبح شام صبح شام صبح شام کا روزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ روزہ رکھا، صحابہ نے بھی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا بعض صحابہ صوم وصال رکھتے ہیں، یعنی رات کا روزہ بھی رکھتے ہیں، دن میں بھی روزہ رات میں بھی روزہ۔ حالانکہ صحابہ نڈھال ہو چکے تھے کہ ایک ساتھ دن کا بھی روزہ رات کا بھی روزہ، افطار کب، کئی دن ایسے ہی روزے میں نکل جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور پوچھا یہ کیا ہے تم کو کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی رات کا روزہ رکھا اور دن کا بھی روزہ رکھا، تو ہم نے چاہا کہ آپ جیسے کریں ویسے ہی ہم کریں، ہم بھی روزہ دن کا بھی رکھتے ہیں رات کا بھی رکھتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے اجازت نہیں ہے، یہ صرف میرے لیے خصوصیت ہے، کیونکہ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں اور اس کے پاس مجھے رات میں وہ رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تمہاری یہ حالت نہیں ہے۔ ہاں، وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، وہ رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، وہ کیا کیفیت ہے وہ رب العالمین ہی جانتا ہے، لیکن دن اور رات کا روزہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے ہے، تاکہ میرا اعزاز ہے، میری شکر گزاری کا یہ تقاضا ہے کہ میں رات دن روزہ رکھوں، اور یہ رات کے روزے میں میں اب رب کے پاس ہوتا ہوں اور رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تم نہ رکھو۔ اتباع اس حد تک بڑی ہوئی تھی کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پڑتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص آئے، عمرو بن عاص ان کے باپ ہیں، وہ آئے، اللہ کے رسول میرا بیٹا انتہائی عبادت میں ہے، انتہائی عبادت میں، دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے، شادی ہوئی ہے، بیوی پراگندہ بال ہے، سجی سوری نظر نہیں آتی میری بہو۔ میں نے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا، شادی سے خوش نہیں ہو میرے بیٹے کے ساتھ؟ تو میری بہو نے کہا کہ اللہ بہت ان کو اچھا رکھے، وہ کبھی میری طرف پلٹ کے دیکھتے ہی نہیں ہیں، صبح دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات بھر نوافل پڑھتے ہیں، تو میں کس کے لیے سجی اور سوری، کس کے لیے سجدت اختیار کروں، کس کے لیے زینت اختیار کروں؟ شوہر میرا دیکھتا ہی نہیں ہے۔ یہ حالت وہ صحابہ کی تھی، ہمارے اپنی حالت دیکھ لیجئے، شوہر پھر گم ہی ہو جاتا ہے کہ شادی نہیں ہوئی ہے، بھائی ارے کیا ہے بھائی، آپ تو کیا ہیں، شادی کے نئے دن ہیں، مزے کے دن ہیں، نمازیں بھی غائب ہیں، تلاوت بھی غائب ہے، حالات بھی غائب، انسانی ماحول سے ہی غائب۔ اور ادھر دیکھیے وہ بھی سسر اپنے بہو کا کتنا خیال رکھ، باپ نہیں پوچھا، یہ باپ نہیں ہے، یہ سسر ہے، اپنے بہو کا کتنا خیال ہے۔ دیکھو وہ پوچھتے ہیں کہ بیٹی میرے بیٹے کے ساتھ تم خوش نہیں ہو کیا، تم غمگین نظر کیوں آتی ہو، کیا میرے بیٹے نے صحیح حق تمہیں نہیں دیا؟ تب انہوں نے کہا کہ نہیں، بہت اچھے ہیں، اللہ ان کو اچھا رکھو، لیکن مسئلہ یہ کہ اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے ہونا بھی میرے لیے پریشانی کا باعث۔ وہ صبح پورا دن روزہ، رات میں پورا وقت نماز، وہ کبھی پلٹ کے مجھے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے باپ آ گئے، عمرو بن عاص، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا اس حالت، وہ بھی نوجوان، بالکل نوجوان صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص، کہا کہ اللہ کے رسول ان کی حالت یہ ہے کہ یہ پلٹ کے بھی دیکھتے نہیں ہیں بیوی کی،
اللہ کے رسول نے بلایا، کہا کہ تم روزہ رکھتے ہو ہمیشہ؟ کہا کہ ہاں روزہ رکھتا ہوں۔ کیوں؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ اتنا روزہ رکھتے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہم کو کتنا رکھنا چاہیے، اس واسطے میں ہمیشہ روزے کی ٹھانی۔ کہا کہ نہیں، دیکھو تم صرف اور صرف ایام 20 کے روزے رکھو، 13، 14 اور 15 کے، بس کافی ہیں۔ ایک کی 10 نیکی ہے، 3 روزے رکھ لو، 30 دن کا ثواب برابر ہو جائے گا۔ کہا کہ اللہ کے رسول نانا میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر اس سے زیادہ رکھنا ہے تو جمعرات اور پیر کا بھی شامل کر لو، یہ دونوں وہ دن ہیں جس میں نامہ اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں، یہ کافی ہیں کہ ایام 20 کے 3 اور جمعرات اور پیر کے 2 ہر ہفتہ رکھ لو، بس کافی ہے۔ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ فرمایا کہ پھر اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے کہ تم دراصل ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کر لو، یہ صوم داؤدی ہے، داؤد علیہ السلام ایسے ہی رکھتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ روزانہ رکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ جس نے روزانہ روزہ رکھا وہ کچھ روزہ رکھا ہی نہیں، وہ تو روٹین بن گیا، یہ روزہ ہی نہیں ہے۔ آخری حد یہی ہے کہ تم ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ نماز پڑھتے ہو؟ ہاں اللہ کے رسول میں پوری رات نماز پڑھتا ہوں۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کبھی کبھی میں 3 دن میں قرآن ختم کر لیتا ہوں، 3 دن میں۔ کبھی نماز میں 1 دن میں بھی قرآن ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہا کہ دیکھو 30 دنوں میں کرو، کہا کہ نہیں میں اس سے زیادہ رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ 15 دنوں میں کرو، کہا کہ میں اس سے زیادہ رکھتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے پھر تو یاد رکھو 3 دن سے کم میں جس نے قرآن ختم کیا وہ دراصل قرآن کیا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں اس نے۔ اس طرح روکا اللہ کے رسول نے کہ دیکھو اتباع میں میرے حد سے بھی نہ بڑھ جانا، وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تمہارے حقوق، تمہارے بدن پر بھی تمہارے حق ہیں، تمہارے آنکھ پر تمہارے حق ہیں، تمہاری غذا تمہارا حق ہے۔ اس حد تک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی اتباع میں بڑے ہوئے تھے۔ یہی وہ اتباع تھی کہ صرف اور صرف 20 سالہ مدت کے اندر وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے انڈر میں دے دیا جو نہ کائنات سے اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوا، اور خلفائے راشدین کے 30 سال اور نبوت کے 23 سال، صرف اور صرف 53 پر 3 سال کا عرصہ وہ ہے جس میں کائنات کا پورا رقبہ اگر دیکھیں گے بجز چند علاقوں کے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو پھیلا دیا۔ میرے بھائیو، اتنے سب واقعات صرف کان کے مزے کے لیے میں نے بیان نہیں کیے ہیں، ذرا غور کرو ہم اتباع میں کہاں ہیں۔ ہم تو اتباع صرف کھانوں میں نظر آتے ہیں، میٹھا کھانا سنت ہے، کھاؤ کھاؤ، میلاد النبی کا کھانا کھاؤ، ہاں دعوتیں اڑانے میں ہمیں دراصل سنتیں تو نظر آ جاتی ہیں، لیکن داڑھی رکھنے میں سنت نظر نہیں آتی، اتباع رسول میں سنت نظر نہیں آتی۔ اپنے کپڑے دیکھو، اپنا لباس دیکھو، اپنا چلن دیکھو، اپنا عادات دیکھو، اپنے اطوار دیکھو، سونا اٹھنا بیٹھنا کھانا معاملات گھریلو زندگی، کسی میں آپ کو اتباع پتہ ہی نہیں ہے تو کریں گے اتباع کیا؟ سنتیں ہی معلوم نہیں ہیں کہ کیسے سونا ہے، دعائیں کیا ہیں۔ اللہ کے رسول باوضو سویا کرتے تھے، بیٹھے ہوئے کتنے افراد ہیں جو باوضو سوتے ہیں؟ حالانکہ باوضو سونے کی اتنی بڑی اہمیت ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک فرشتہ پوری رات حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے جو باوضو سوتا ہے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ باوضو سویا کرتے تھے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو وضو کے ساتھ سوتے ہیں؟ بعض لوگوں کو میں نے بتایا تو وہ الٹا جواب دیں، مول صاحب پھر نیند کہاں سے آئیں گی؟ وضو کر لیے تو سوتے نیند کے واسطے، ہمیں نیند کے گولیاں الگ کھا کو سوتے، نیند نہیں آتی، بولو تو وضو کر کو سو، بولے تو نیند کہاں سے آئیں گی؟ آپ وضو کر کے سو کے دیکھیے نیند اس سے زیادہ میٹھی آئے گی جو دوائیوں سے آتی ہے۔ ہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، تو کیسے اتباع کریں گے؟ اگر ہم مکمل اتباع کر لینا پھر یاد رکھو آپ کی زندگی خواہ دنیا کے کسی بھی مخمصے میں پریشانی میں پڑی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی دل کا سکون دے دے گا۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رب العالمین نے
ہم سب کو انفاق کا حکم دیا ہے۔ علماء اپنا کام علم کے ذریعے خرچ کرتے ہیں، امراء اور دولت مند اپنا کام دولت کے ذریعے کرتے ہیں، تو علماء اسلاف کہتے ہیں کہ دین کی نہج اور دین کی اشاعت بالکل صحیح طرز پر ہوتی ہے اس معاشرے میں جس میں علماء اپنا علم خرچ کرتے ہیں اور امراء اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ ان دنوں کا ایک ہی مرتبہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، تو اسی لیے فرمایا کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان خرچ کرنے کی تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ ابھی مہلت دی جائے کہ میں اللہ کی راہ میں کچھ دے دوں، لیکن رب العالمین اس وقت فرماتا ہے لئن اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اللہ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اب نہیں ہے ایک لمحے کی بھی مہلت۔ جب یہ مہلت آ جاتی ہے تو پھر آپ لاکھ تمنا کریں، آپ کے لیے مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ بحالت ہوش و حواس اللہ نے جب موقع دیا ہے، مال دیا ہے، اس وقت اللہ کی راہ میں دینا اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ بخل اور بخیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی ناپسندیدہ اور شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اس حیثیت سے جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دو ریکویسٹ ہیں۔ ایک کہ ہمارے مرکز میں انورٹر جل گیا ہے اور وہاں بھی ضرورت ہے اور اس مسجد میں بھی، جس کا ایک کا تو خرچہ خود ایک ہمارے بہترین فرد ہمارے دوست نے اٹھا لیا ہے، اور ایک انورٹر کا خرچہ اور باقی ہے، 14,000 روپے لگ بھگ آ رہا ہے۔ آپ لوگ اس کے لیے الگ الگ سے بھی جو اب چندہ کلیکٹ کیا جاتا ہے اس میں بھی دے سکتے ہیں، اور کوئی ایک ذمہ دار فرد بھی اٹھا لے سکتا ہے اور ایک انورٹر لے کے بھی دے سکتا ہے، جو ہماری مانگ ہے پیسہ بھی دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسرا ایک ہمارا ریکویسٹ یہ ہے کہ تذکرہ نام کی ایک کتاب ہم دراصل بچوں کے لیے رکھے ہیں، جو کہ تقریباً ایک چھوٹا سا ایسا نصاب ہے جس کے ذریعے جو مدارس میں پڑھتے ہیں ہمارے 4 کے 5 کے طلباء، مغرب کے بعد کے طلباء، عشاء کے بعد کے طلباء، ان تمام کو یہ چھوٹا سا نصاب جس میں حدیث ہے، عقیدہ ہے، دعائیں ہیں، سیرت ہے، یہ تمام مضامین کو شامل کر کے ہم نے ایک چھوٹا سا نصاب بنایا ہے۔ وہ دراصل ہم نے تقریباً ہمارے 10 سال جب پورے ہوئے تھے اس وقت ہم نے پہلی مرتبہ چھاپا، اور وہ اللہ کے فضل سے بچوں کے اندر مستعمل رہا، چلتا رہا۔ اب پھر دوبارہ اشاعت کی ضرورت ہے، جس کے لیے 45,000 10,000 کاپیاں ڈالنا ہے۔ 1000 کاپیوں کے لیے تقریباً 45,000 ہو رہا ہے۔ اس میں بھی کوئی ایک ذمہ دار فرد جو دراصل علم کی اشاعت کے لیے اپنا پیسہ لگانا چاہتا ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت ہو، اس کے لیے لگانا چاہتا ہے، وہ آگے بڑھ کے آئے، یا آ کر متفرق طور پر بھی جو دینا چاہے وہ بھی دے سکتا ہے۔ بہرکیف 45,000 کی ایک ریکویسٹ ہے، 45,000 کی، اور ایک دراصل 14-15,000 کی ریکویسٹ ہے، اور آپ لوگ اس میں آگے بڑھ کے آئیں گے، جہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کے لیے تندہی سے کام کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو پروگرام اتوار کے دن بعد نماز مغرب ہوتا تھا، اس میں بہت سی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کبھی میں باہر رہتا ہوں، اس اعتبار سے اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہر ہفتہ بعد نماز عشاء، یہاں پر عشاء 9:10 کو ہے، 9:10 کو عشاء ہوتے ہی اس دن حدیث نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ عشاء ہوتے ہی دورہ ترجمہ قرآن 1 گھنٹہ تقریباً 9:30 سے 10:30 تک مسلسل رکھا جائے گا۔ انشاءاللہ اس کی ابتدا اس ہفتے سے ہو رہی ہے، یعنی کل انشاءاللہ بعد نماز عشاء 1 گھنٹہ تفسیر کا دورہ ترجمہ قرآن کا جو تسلسل باقی ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور یہ ہر ہفتہ رہے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ اس میں زیادہ شریک ہوں۔ خواتین کے لیے بھی پردے کا معقول انتظام ہے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔